اچھا مفتی صاحب، ایک صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں بنا بارش بنا خوف جو ہے نمازوں کو جمع کیا، لیکن ہماری جو فقہ حنفی ہے اس کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں دی جاتی. تو اس حدیث سے تو یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ بارش اور خوف کی حالت میں تو ویسے ہی جمع کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے اس کے بغیر بھی کی. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں. اصل میں یہ جو آج کل کے اسکالرز ہیں نا، جو ہر وقت فقہ حنفی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یہ حیرت اس پر ہوتی ہے کہ یہ جس حدیث سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں نا، اس حدیث میں ہی ان کی مخالفت ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی ان کا تفقع کا عالم یہ ہوتا ہے. یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے یا ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی بارش کے، بغیر کسی عذر کے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کو قضا کر کے دوسری نماز کے وقت میں پڑھا ہے، یعنی ظہر کو عصر کے وقت میں پڑھا ہے یا عصر کو ظہر کے وقت. یہ کہاں ہے؟ جمع کرنے کا مطلب، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے، صحیح سند سے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ شرح معانی الاثار میں اور بھی دیگر حدیث کی کتابوں میں، بحقی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے. غالباً شاید ترمذی میں بھی ہوگی، کیونکہ ہمیں پڑھے ہوئے ٹائم ہو گیا. اس ٹاپک پر انشاءاللہ میں آپ سے دوبارہ ایک میٹنگ کروں گا، میں پورے ریفرنسز کے ساتھ نا وہ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ تو اور بھی بڑے سوالات ہیں آپ سے، تو انشاءاللہ وہ بھی اختلافی مسائل پر آپ سے ایک الگ سے پوڈ کاسٹ کروں گا میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ جتنے آج کل اعتراض کرتے ہیں نا، امام حنیفہ نے قرآن کے خلاف فتویٰ دیا، فلانے حدیث میں تو آتا ہے 2 نمازیں سفر میں آپ اکٹھی پڑھ رہے ہیں، امام حنیفہ کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے. تو ان بیچاروں کو، اکثر اعتراض کرنے والوں کو، نہ ابو حنیفہ کا پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے، اور نہ حدیث کا مطلب پتہ ہوتا ہے. تو یہ جو حدیث میں آتا ہے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، اس میں قطعاً یہ نہیں ہے کہ نمازیں قضا کر کے پڑھی ہیں. کیونکہ اگر ہم اس کا یہ مطلب لے لینا کہ ایک نماز کو دوسرے وقت میں داخل کیا ہے، تو قرآن کی جو آیتیں ہیں، جگہ جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، ایمان والوں کی علامت یہ ہے سب سے پہلی کہ وہ تو عقیدہ توحید کے بعد سب سے بڑی علامت ہے، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. وہ حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ اپنے ٹائم پہ پڑھتے ہیں. اور نمازوں کے ٹائم حدیث جبریل میں بیان کر دیے گئے ہیں. بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور ہر نماز کا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت بتایا. یہ نماز کا یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ نماز کا ٹائم یہاں سے لے کے یہاں تک. تو اس حدیث کو اور قرآن کی اس آیت کو ملائیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. تو مقررہ اوقات کا مطلب تو یہ ظہر کا اپنا ٹائم ہے، عصر کا اپنا ٹائم ہے، مغرب کا اپنا ٹائم ہے، عشاء کا اپنا ٹائم ہے. ہر کوئی بھی نماز دوسری نماز کے ساتھ تداخل نہیں ہے اس میں. قرآن سے بھی پتہ چل رہا ہے، حدیث سے بھی پتہ چل رہا ہے. اور آپ کو اس پر حیرت ہوگی، جو قرآن میں اللہ نے حکم دیا نا کہ جب تم میدان جہاد میں ہو تو کیسے نماز پڑھنی ہے تم نے، کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ. اللہ کہتے ہیں جب تم میدان جنگ میں لڑ رہے ہو تو نماز کا طریقہ یہ ہے کہ امام جب ایک نماز ایک رکعت پڑھائے گا تو تم نے امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھنی ہے، پھر امام چلا جائے گا لڑنے کے لیے، امام وہیں کھڑا رہے گا اور تم ایک رکعت پڑھ کے میدان جنگ میں چلے جاؤ گے. تو جو فرنٹ پہ جو صف ہے وہ واپس آئے گی اور دوسری رکعت وہ امام کے ساتھ پڑھے گی. تو اس طرح سب کی نماز جماعت کے ساتھ بھی ہو جائے گی اور فرنٹ پہ بھی مجاہدین موجود رہیں گے. تو قرآن نے یہاں بھی 2 رکعتوں کا تذکرہ کیا. اس سے پتہ چلتا ہے قرآن میدان جنگ میں سفر میں اس نماز کا طریقہ بتا رہا ہے کہ سفر میں تم نے اس طرح سے نماز پڑھنی ہے، قضا نہیں کرنی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ اتنی ٹینشن تو مجاہدین کو دے رہا ہے کہ ایک رکعت امام کے پیچھے یوں پڑھیں اور دوسری رکعت وہاں جا کے میدان جنگ میں لڑیں، تو سیدھا سیدھا یہ یوں کیوں نہیں کر لیتے کہ 4 نمازیں اکٹھی پڑھ لیں گے، کہ بھئی ظہر عصر اور مغرب، یعنی ظہر کو لے کے جائیں عصر میں. نبی نے تو اکٹھی پڑھی ہے نا 2 نمازیں، ظہر کو عصر میں لے جائیں اور عصر کو مغرب سے 10 منٹ پہلے پڑھ لیں، مکروہ وقت سے پہلے. تو یہ ظہر عصر ایک ساتھ اور آگے فوراً مغرب ہو جائے گی. تو یہ اتنے تکلف کی ضرورت کیا ہے کہ جی قضا نہ کرنا لیکن اس طرح سے پڑھ لینا. تو آگے اللہ نے اسی آیت کے آگے جواب دیا، بھائی ہم تمہیں اس لیے اس طرح سے پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، قضا کرنے کی اجازت نہیں دے رہے. کیوں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے، اور وہ مقررہ اوقات حدیث جبریل میں بیان کر دیے گئے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی کہ سفر میں میدان جنگ میں بھی آپ کو نماز دوسرے ٹائم پہ ٹالنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ نے 2 رکعتیں کر دی. یہ جو سفر میں ہمیں حکم ہے نا کہ 4 کی 2 کر دیں، یہ اسی لیے تو ہے کہ نماز قضا نہ ہو، یہ رخصت دی اسی لیے جا رہی ہے.
تو ان آیتوں سے اور دیگر بہت ساری آیتیں جن میں بار بار اللہ کہہ رہے ہیں کہ مومنین نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے قرآن سے یہ بہت مضبوط موقف سامنے آتا ہے کہ نماز آپ کو سفر ہو یا حضر ہو اپنے وقت سے ٹالنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان حدیثوں کی طرف جن میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی نے سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں۔ تو اکٹھی کا مطلب یہ جو آپ نے ابھی حدیث پیش کی ہے نا، بخاری مسلم کی حدیث ہے 2 نمازیں بغیر سفر کے اکٹھی، تو اس پر جمہور علماء اس کا یہی مطلب بیان کرتے ہیں کہ یہاں اکٹھی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظہر کو عصر میں قضا کر دیا یا عصر کو ظہر کے وقت میں، بلکہ ظہر کو بالکل آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، یعنی جب سلام پھیرا نا تو ظہر کا وقت بالکل ختم ہونے والا تھا، فوراً ہی پھر عصر کی جماعت کھڑی ہو گئی۔ تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کیا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جمع، اکٹھا کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ قضا کیا ہے۔ اور اس کی تائید ہمیں دیگر حدیثوں سے بھی ملتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط آیا ان کی زوجہ کا، یہ شرح معانی الاثار میں بھی حدیث ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی۔ جب الگ سے ہم آپ سے اس پہ پوڈ کاسٹ کریں گے نا اس مسئلے پر انشاءاللہ، تو میں پورے ریفرنسز کے ساتھ وہ احادیث انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو عبداللہ بن عمر نے بھی 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں۔ وہ کیسے پڑھی ہیں کہ مغرب کو آپ نے جو ہے مؤخر کیا، راوی حدیث کے کہتے ہیں جب شفق کا تھوڑا سا شفق باقی رہ گیا نا، مغرب کا وقت بالکل قضا ہونے کا تھا، تو آپ نے مغرب پڑھی اور جیسے ہی شفق غائب ہوا، عشاء کا وقت داخل ہوا، آپ نے فوراً عشاء پڑھ لی۔ تو اس طرح سے صحابہ نے بھی اکٹھا کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح سے نمازوں کو اکٹھا کیا، سوائے حج کے موقع پہ، عرفات میں اور مزدلفہ میں۔ اور اس بارے میں بھی حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع کے علاوہ کبھی 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی ہیں۔ ایک طرف آ رہا ہے اکٹھی نہیں پڑھی ہیں، ایک طرف آ رہا ہے اکٹھی پڑھی ہیں، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جہاں اکٹھی پڑھی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ قضا کر کیے بغیر، اور جہاں حدیث میں آ رہا ہے اکٹھی نہیں پڑھی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قضا کر کے اکٹھی نہیں پڑھی ہیں۔ تو ساری حدیثوں کو آپ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا امام حنیفہ کا پلڑا اس میں دلائل کی دنیا میں بہت زیادہ بھاری ہے، کمزور نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف کی دلیلیں پڑھ کے پھر وہ سب کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو ایک آخری خلاصے کے طور پر ایک بات بتا دوں کہ جب ہم دلائل کی دنیا میں جاتے ہیں نا تو کبھی کسی ایک حدیث کو نہیں دیکھا جاتا، ہمیشہ ساری حدیثوں کو اور آیتوں کو جمع کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قوی دلائل کون سے ہیں۔ میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، غالباً حضرت خدیجہ نے پوچھا یا کوئی دوسرے صحابی تھے، بھی مجھے راوی کا نام یاد نہیں ہے، کہ یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی بچہ مر جاتا تھا نا، بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو قبر میں دفن کر دیتے تھے زندہ، تو اس بچی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا الوالدۃ والموعودۃ فی النار، یہ صحیح حدیث ہے ترمذی کی۔ آپ نے فرمایا جس نے بچی کو دفن کیا اور جو بچی دفن ہوئی ہے دونوں جہنم میں۔ صحیح حدیث تو یہ بھی ہے۔ کیا دنیا میں کوئی اس حدیث کی بیس پہ یہ عقیدہ بنا سکتا ہے؟ کل کوئی اسکالر اٹھے اور کہے کہ دیکھو صحیح حدیث ہے کہ جس عورت نے بچی دفن کی وہ بھی جہنم میں، اور جو بچی دفن ہوئی ہے وہ بھی جہنم میں، اور یہ حدیث کا ریفرنس دے، اور ریفرنس بھی ٹھیک ہے، حدیث بھی ٹھیک ہے۔ کیا صرف ہی کہ اس حدیث کی بیس پہ ہم یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ اسلام میں یہ نظریہ ہے کہ جو نابالغ بچیاں زمانے جاہلیت میں ظلم کر کے زندہ دفن کیا گیا وہ بچیاں بھی جہنم میں جائیں گی؟ اس پر تو بہت بڑا اشکال ہوتا ہے کہ یار اس بچی کا کیا قصور ہے؟ تو ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ ایک حدیث ہے، دیگر احادیث کو بھی تو دیکھو نا، دیگر قرآنی آیات کو بھی تو دیکھو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے اس بچی کو جس کو باپ نے یا ماں نے دفن کیا تھا نا، میں اس بچی کو عدالت کے کٹہرے میں لاؤں گا، حالانکہ وہ کافر بچیاں تھیں، مسلمان تو کوئی بھی بچی دفن نہیں، کافر سے میری مراد کافروں کی اولاد تھی وہ۔ تو اللہ تو اس کو انتقام دلوا رہے ہیں کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ اگر اللہ نے اس کو جہنم کی آگ میں پھینکنا ہوتا تو وہ بچی کہے گی اللہ میرے باپ نے تو بغیر جرم کے قتل کیا، تو مجھے بغیر جرم کے جہنم میں ڈال رہا ہے، تو تیرا معاذ اللہ ظلم تو اس باپ سے بھی زیادہ ہے۔ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرتے۔ اسی طرح قرآن کی دیگر آیات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ لا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی نے کوئی جرم نہ کیا اس کو سزا ملے۔ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، قرآن کہتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہم نے پیغمبر نہ بھیجے ہوں اور ہم کسی قوم کو سزا دے دیں۔ تو پیغمبر تو جو آتے ہیں تو بالغ لوگوں کے پاس آتے ہیں نا، بچوں میں تو عقل نہیں ہوتی۔
تو آپ ان تمام آیات اور حدیث کو ایک طرف رکھیں اور ایک حدیث کو لے کے آپ نے کہہ دیا کہ بھئی زندہ جو بچی کو دفن کیا وہ جہنم میں جائے گی، تو یہ قرآن و سنت کے ساتھ ناانصافی ہے. آج کل کے اسکالرز یہی کچھ کر رہے ہیں، ایک طرف کی دلیل دیکھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کی بے شمار آیتوں کو. یہ جمع بین الصلاتین میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. قرآن جگہ جگہ سفر اور حضر میں فرق کیے بغیر کہہ رہا ہے کہ نمازیں اپنے وقت پہ پڑھنی ہے. اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے نماز کو قضا کر دینا. اور قرآن سفر میں 2 رکعتیں بھی کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ تمہارے پاس اب قضا کرنے کا عذر نہ رہے. میدان جنگ میں بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز قضا نہیں کرنی ہے. تو ان دلائل کو دیکھیں اور دوسری طرف ایک حدیث کو دیکھیں تو اس حدیث میں ہمیں تعویل کرنی پڑے گی. ہم کہیں گے تاکہ وہ حدیث قرآن کی اور دیگر حدیثوں کے موافق ہو جائے. تو جس بچی کو زندہ دفن کیا گیا وہاں محدثین یہ تعویل کرتے ہیں کہ یہ ہر بچی کے بارے میں نہیں ہے، کسی اسپیسیفک کسی بچی کے بارے میں پوچھا گیا تھا. تو چونکہ بہت سے علماء کا یہ موقف ہے جو نابالغ کافروں کے بچے مر جاتے ہیں نا، تو قیامت کے دن اللہ ان کو بالغ کریں گے، ان کو آزمائش میں ڈالیں گے. جو اپنی مرضی سے اچھے عمل کو اختیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو اپنی مرضی سے برے عمل کو اختیار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. تو یہ بچی ایز اٹ از جہنم میں نہیں جائے گی، بلکہ اللہ اس کو بالغ کریں گے، عقل و شعور دیں گے، اور اس کے بعد یہ اپنی مرضی سے کفر کے راستے کو اختیار کرے گی. تو اسپیسیفک اس بچی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک عام قاعدہ اور ضابطہ نہیں ہے. قاعدہ ضابطہ وہی ہے کہ کوئی نابالغ بچہ جو ہے چاہے وہ غیر مسلم کا ہو یا مسلمان کا ہو، وہ صرف اس بیس پہ کہ اس کے ماں باپ کافر تھے، اس بیس پہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا. تو یہاں بھی جمع بین الصلاتین میں بھی ہے اور دیگر مسائل میں بھی ہے جو حناف کے خلاف کیچڑ اچھالتے ہیں کہ یہ حدیث تو یہ ہے. بھائی وہ آپ حدیث ہے تو دوسرے قرآن کی آیتیں بھی تو ہیں نا، دوسری طرف دیگر احادیث بھی تو ہیں. تو ہم جب احادیث کو دیکھتے ہیں جمع بین الصلاتین میں، تو قرآن سے ہمیں اور دیگر احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز کا ایک متعین ٹائم ہے، چاہے سفر ہو یا حضر ہو. جو جمع بین الصلاتین والی حدیثیں ہیں ان میں یا تو حدیث صریح نہیں ہے یا صحیح نہیں ہے. اب صریح اور صحیح کا کیا مطلب ہے؟ صریح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی صراحت ہو کہ نبی نے ایک نماز کو باقاعدہ قضا کیا ہے دوسری نماز کے وقت میں، جیسے ظہر کو آپ نے عصر کے ٹائم میں پڑھا ہے. ایسی صریح حدیثیں نہیں ہیں، یعنی ایسی حدیثیں جو مبہم ہیں، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ ظہر کو عصر کے قریب لے کر گئے ہیں یا عصر کو مقدم کیا یا مغرب کو عشاء کے قریب لے کر گئے ہیں، عشاء کو مقدم کیا ہے. اس طرح کی حدیثیں وضاحت نہیں ہے اس میں کہ بالکل قضا کیا ہے. تو جو صریح حدیث ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، جو صحیح ہے وہ صریح نہیں ہے. یعنی کچھ حدیثیں ایسی بھی ہیں جن میں ہمیں ملتا ہے کہ باقاعدہ قضا کی ہے، یعنی ظہر کو عصر کے وقت میں داخل کیا ہے، لیکن ان کی سند پہ کلام ہے. اور جن کی سند پہ کلام نہیں ہے ان میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ کس طرح سے جمع کی ہے. جیسے بخاری مسلم کی جو حدیث آپ نے پیش کی نا، یا ابو داؤد کی ہے یا بخاری مسلم کی ہے، مجھے صحیح یاد نہیں، لیکن ہے صحیح کہ بغیر بارش کے بھی نبی نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. اب یہ صحیح تو ہے لیکن صریح نہیں ہے کہ اکٹھی کیسے پڑھی ہیں آپ نے. اس میں یہ نہیں ہے کہ ظہر کو عصر کے وقت میں آپ لے کر گئے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف نماز کی حفاظت کی اتنی ساری حدیثیں اور اتنی ساری آیتیں ہوں، دوسری طرف کچھ مبہم حدیثیں ہوں جن سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. وہ صحیح ہیں لیکن حدیثیں صحیح ہیں، لیکن ان سے یہ وضاحت نہیں ہے کہ اکٹھی پڑھی کیسے ہیں. تو ان حدیثوں کی بیس پر آپ قرآن کی اور دیگر حدیثوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور نماز سے زیادہ اہم تو اسلام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جو حدیثیں صریح ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، ان کی سند پہ کلام ہے. بعض نے ان کو صحیح کہا، بعض نے ان کو ضعیف کہا. تو ہم کہتے ہیں اتنی کمزور دلیل کی بیس پہ نماز کا جو ایک متفق علیہ شریعت کا اصول ہے قرآن و سنت میں جو بیان کیا گیا ہے کہ 5 نمازیں اپنے اپنے ٹائم پہ پڑھی جائیں گی، وہ اصول چھوڑا نہیں جا سکتا. ورنہ تو آپ پھنسیں گے اس حدیث کی بیس پہ جو آپ نے پیش کی ہے. اس کا کیا مطلب ہے پھر؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے بغیر بارش کے، بغیر بیماری کے بھی نبی نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. اب بعض اسکالر یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے یہ بھی. تو اور عبداللہ بن عباس کا آخر میں قول ہے کہ تاکہ امت میں حرج واقع نہ ہو. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پھر جائز ہے تو پھر آپ فتویٰ دے دیں، پھر ظہر عصر کی ٹائمنگ ہی ختم کر دیں آپ. پھر تو ہمیشہ جائز، جیسے شیعہ لوگ کرتے ہیں کہ ظہر اور عصر اکٹھی پڑھتے ہیں اور مغرب عشاء ہمیشہ اکٹھی پڑھتے ہیں. تو پھر آپ اس پہ فتویٰ دیں کہ جب عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں نبی نے یہ اس لیے کیا تاکہ امت میں حرج نہ ہو، تو آپ بھی فتویٰ دے دینا. پھر ہر نماز کا الگ ٹائم کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ اور ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کا پھر مطلب کیا ہوگا؟ تو ظاہر ہے ہم یہی کہتے ہیں بھائی یہاں اکٹھے کا مطلب کیا ہے کہ اس طرح سے جمع کیے جس کو جمع سوری کہا جاتا ہے. تو اس طرح کے جمع کے ہم بھی قائل ہیں کہ ضرورت ہو، کبھی کبھار مجبوری ہو تو اس طرح میں بھی سفر میں ایسا ہی کرتا ہوں. ہم جب جاتے ہیں تو ظہر کو مؤخر کر دیتے ہیں، بالکل عصر کے قریب جب ٹائم داخل ہونے والا تو ہم ظہر پڑھتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر میں عصر پڑھ لیتے ہیں. لیکن یہ بھی نبی نے کبھی کبھار کیا ہے، عام معمول نہیں بنایا. ہمارے اہل حضرات تو ہمیشہ اکٹھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو یہ جو جمع سوری بھی ہے یہ بھی کبھی کبھار نبی نے کیا ہے، عام معمول یہ بھی نہیں تھا.
جیسے جو نبی نے مدینہ میں بغیر بارش اور خوف کے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں نا، اور وہ قضا کر کے نہیں پڑھی ہیں، میں نے بتایا اکٹھی کا جو مطلب میں بتا رہا ہوں اس طرح سے پڑھی ہیں، اور جمہور اسی کے قائل ہیں کہ اس طرح سے جو یہ والی حدیث ہے اس میں اکٹھی کا یہی مطلب ہے. تو وہ بھی کبھی کیا نا، تو عام معمول نہیں تھا، تو سفر میں بھی کبھی کبھار اکٹھی پڑھی جائے گی. ہاں حج اور مزدلفہ یعنی عرفات میں اور مزدلفہ میں پوری امت کا اجماع ہے کہ وہاں آپ نے ظہر اثر کو ملایا ہے اور مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھا ہے، اور ویسے بھی وہ معقول ہے. معقول اس لیے کہ حج میں تو سارے کام ہی ہمیں عام معمول سے ہٹ کے کرائے جاتے ہیں. حج کو سفر پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. جیسے حج میں ہم اپنا ڈریس اتار دیتے ہیں، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، عام صورت میں ہمیں حکم ہے کہ زینت اختیار کرو، جو پراپر لباس ہے وہ پہنو. عام حکم یہ ہے کہ ہم بال رکھیں، حج میں ہم سر منڈوا لیتے ہیں. عام حکم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوشبو کا بے پناہ استعمال کیا کرتے تھے. صحابی رسول انس بن مالک کہتے ہیں نبی جب گھر سے نکلتے تو ہمیں پتہ چلتا کہ یہاں سے نبی گزرے ہیں، خوشبو کے جھونکوں سے پتہ چلتا. لیکن احرام میں خوشبو لگانے پر پابندی ہے. عام حالات میں عورت کو حکم ہے چہرہ ڈھانپے، احرام میں عورت کو حکم ہے چہرے پہ کپڑا نہ لگے. تو حج کے تو سارے ارکان ہی خلاف قیاس ہیں. تو وہاں اللہ نے حکم دے دیا ہمیں کہ بھئی ہمیشہ تو تم نمازیں اپنے ٹائم پہ پڑھتے ہو، لیکن آج میری مانو اور آج 2 نمازیں یہاں پر اکٹھی کرو. تو حج کو آپ دیگر جگہوں پہ قیاس نہیں کر سکتے، بلکہ یہ جو حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا نا عرفہ میں، عرفات میں اور مزدلفہ میں، خود یہ حدیث ہی اس کی دلیل ہے کہ سفر میں اکٹھی نہیں ہے. کیونکہ حج کا سفر آپ کا کتنا لمبا تھا، مدینہ سے چلے اور کتنا لمبا سفر کیا. اگر اس پورے سفر میں آپ جمع بین الصلاتین کرتے تو صحابی صرف حج کے ساتھ نہ بیان کرتے اس کو، بلکہ صحابی کہتے نبی جب آئے تو آپ نے مدینہ سے نکلتے ہی ظہر اثر کو ملا کے پڑھا، پھر آگے جب گئے تو مغرب عشاء کو ملا کے پڑھا، اگلے دن بھی ظہر اثر ملایا. حج کے سفر میں تو صحابی صرف کیا کہہ رہے ہیں کہ عرفات میں آپ نے جمع کی اور مزدلفہ میں. تو اگر یہ سفر کے ساتھ خاص ہوتا نا تو پھر پورا ٹریولنگ میں آپ یہ کرتے آتے نا، تو یہ پھر اس کے ساتھ کیوں اسپیسیفک بیان کرتے. تو حج عمرے میں حج میں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں اجماع امت ہے اور دلائل بہت واضح ہیں، اس لیے ہم نے کتاب اللہ کے حکم کو خاص کر دیا. لیکن باقی سفر میں اتنی واضح حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے. جو واضح حدیث ہے اس کی سند پہ کلام ہے، اور جو صحیح ہے جس کی سند پہ کلام نہیں ہے وہ واضح نہیں ہے. تو لہٰذا قرآن کے حکم کو چھوڑا نہیں جا سکتا اس بیس پہ. صحیح. میں پھر بھی بتا دوں کہ اس پر میں ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کر کے اس پہ میں ڈیٹیل میں، کیونکہ آپ نے تو یہ اچانک سوال پوچھ لیا نا، تو ظاہر ہے جب اچانک سوال ہوتا ہے تو میرے پاس وہ پورے حوالے یعنی حدیث نمبر کے ساتھ موجود نہیں ہے، نکالنے میں ٹائم لگے گا ان کو. تو آپ دوبارہ اس پہ پوڈ کاسٹ کریں گے تو میں انشاءاللہ وہ پورے پیپر سامنے رکھوں گا اور ایک ایک حدیث کا ترجمہ کروں گا اور بتاؤں گا کہ یہاں کہاں ہے کہ 2 نمازیں آپ نے قضا کر کے پڑھی ہیں، اور جن حدیثوں میں آتا ہے کہ قضا کر کے پڑھی ہے تو میں اس کی سند پہ آپ کو کلام پیش کروں گا. اسی سند پہ کلام ہے. ٹھیک ہو گیا. انشاءاللہ میں بھی اس کے اوپر مزید دلائل پیش کروں گا جو دوسری طرف کے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے. اچھا مفتی صاحب، بلکہ آپ کے ذہن میں ابھی کوئی دلیل ہے تو آپ ابھی پیش کر دیں. میرے ذہن میں ایک آ رہی ہے، مجھے کنفرم اس کا ریفرنس نہیں ہے، لیکن میں پوچھ لیتا ہوں آپ سے کہ قرآن کے اندر ایک جگہ 3 ٹائمز کا بھی ذکر ہوا ہے نمازوں کے، 3 اوقات کا. تو اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، تو یہ تو اس کو سپورٹ کرتا ہے. نہیں دیکھیں، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس جو ہے نا، دلوک کسے کہتے ہیں؟ سورج کے ڈھلکنے میں. یہ ایک ٹائم نہیں ہے، سورج متعدد دفعہ ڈھلکتا ہے. آپ شاید یہ سائز سے استدلال کر رہے ہیں کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم کرو سورج کے ڈھلکتے وقت اور رات کے اندھیروں میں اور فجر کے وقت. یہی ہے نا؟ تو آپ کہہ رہے ہیں اس میں تو 3 ٹائم کا ذکر ہے. اس میں 3 ٹائم کا ذکر نہیں ہے، اس میں 5 ٹائم کا ذکر ہے. دلوک الشمس جو ہے نا، سورج کا ڈھلکنا، یہ ایک دفعہ نہیں ہوتا. جب بھی سورج میں کوئی بڑا تغیر آتا ہے تو اس کو ڈھلکنا ہی کہتے ہیں. ایک سورج ڈھلکتا ہے جب بلندی پہ جا کے لڑکتا ہے، یہ بھی ڈھلکنا ہے. پھر 45 ڈگری کے زاویے پر جب آتا ہے تو یہ بھی ڈھلکنا ہے. پھر جب سورج بالکل ڈوب جاتا ہے تو یہ بھی ڈھلکنا ہے. تو اس لیے تمام مفسرین یہی تشریح کرتے ہیں کہ اس میں 5 نمازیں آ گئی ہیں. کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ 3 نمازوں کا ٹائم بیان ہو رہا ہے. تو سب مفسرین. اور پھر حدیث جبریل کا آپ کیا کریں گے جس میں حضرت جبریل السلام نے آ کے الگ الگ نماز کا ٹائم بتایا. اس میں تو جبریل نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ سفر کا ٹائم، میں حضر کا ٹائم بتا رہا ہوں، یہ سفر کا ٹائم نہیں بتا رہا میں. تو حضرت جبریل نے 2 دن نماز پڑھائی ہے، اس میں ہر نماز کا ایک الگ ٹائم بتایا. اس میں حضرت جبریل نے یہ فرق نہیں کیا کہ یہ سفر کا ٹائم نہیں ہے، یہ حضر کا ٹائم ہے. اور ایک اہم ترین بات یہ کہ سفر میں ہمیں جب ایک دفعہ چھوٹ دے دی گئی کہ 2 پڑھو گے، تو عقل کیا کہتی ہے یہ چھوٹ کیوں دی گئی ہے؟ تاکہ ہمارے پاس نماز کو اپنے ٹائم سے ڈیلے کرنے کا آپشن ختم ہو جائے. اسی لیے چھوٹ دی جاتی ہے نا. جب آپ ایک طرف سے سختی کرتے ہیں دوسری طرف سے چھوٹ دیتے ہیں.
تو ایک طرف سے سختی اسلام نے یہ کی ہے کہ نماز قضا کسی قیمت پہ نہیں کر سکتے, تو دوسری طرف سے چھوٹ سفر میں یہ دی ہے کہ سفر میں حرج ہوتا ہے تو 4 کی 2 کر دی ہے. میں پھر بھی بتا دوں کہ میرا مقصد کسی کے مسلک پہ یا اہل حدیث پہ طنز کرنا نہیں ہے, ان کی جو رائے ہے وہ ان کو سمجھ میں آ رہا ہے فالو کریں, لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ آج کل کے اسکالر جس طرح مجتہدین کو بدنام کرتے ہیں نا, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں, ہمیں ہی قرآن و سنت کا پتہ ہے, باقی یہ امام حنیفہ اور ان کے جو شاگرد اور صدیوں سے جو 50% سے زیادہ امت گھاس کھاتی آئی ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں. تو میرا مقصد صرف ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ ایسا نہیں ہے, باقی مسئلہ اختلافی ہے, ہمارا تو دل پھر بھی بڑا ہے. میں نے آپ کو بتایا میں سفر کرتا ہوں, جو اہل حدیث 2 نمازیں اکٹھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, میں تو ان کو طنز نہیں کرتا, لیکن ان لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں کہ اور سمجھتے ہیں کہ حدیث کو چھوڑتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ہم جو ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں تو اعلیٰ وجہ البصیرہ فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایسے فالو نہیں کرتے. ہم نے جو ان کا انتخاب کیا تو ایسے ہی نہیں کر لیا. اچھا, اسی کے متعلق ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی ہے کہ جو اس کی آپ بتا رہے ہیں تشریح, تو اگر یہ احادیث نہ بھی ہوتی جمع کرنے کی تو وہ تو تب بھی فٹ ہوتی ہے اس کے اوپر. اگر عصر ظہر کو اینڈ میں پڑھا جائے اور عصر کو شروع میں پڑھا جائے تو یہ ساری حدیث کے بغیر بھی یہ چیز تو پھر بھی ویلڈ ہے. نبی کی حدیث سے اور تائید مل گئی نا. ویسے بھی بات یہ ہے نا کہ نماز تو اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے, عام حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے. تو نبی کے اس عمل سے ہمیں ایک چھوٹ مل گئی کہ بھائی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بلا عذر نماز کو اپنے ٹائم سے ٹالنا اور آخر وقت میں لے جانا مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہو سکتا ہے, لیکن نبی کے عمل سے ہمیں یہ چھوٹ مل گئی کہ بھائی کبھی کبھار اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور سفر میں ویسے بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو نبی کے عمل سے ایک تائید مل گئی ہمیں. تو دیگر حدیثیں, قرآن کی آیتیں اور نبی کا عمل یہ سب آپس میں میچ کر گئے, ان میں تطبیق ہو گئی ہے آپس میں.